الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف وقال صلى الله عليه وآله وسلم استوصوا بالنساء خيرا أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج کی مجلس میں میں پہلے حکیم الامت اور نباز انسانیت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان پڑھ کر سناؤں گا۔ اس بیان کا عنوان خود حضرت نے عام معمول کے مطابق خود حضرت نے تجویز کیا تھا اور وہ عنوان تھا نصرت النساء۔ فرمایا کہ آج ایک بی بی کا خط آیا ہے جو عرصہ تقریباً 40 برس کا ہوا یہ مجھ سے بیعت ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں یہ بی بی نہایت دیندار ہیں لیکن اپنے شوہر کے ستانے اور بے مروتی اور بے وفائی کی شکایتیں لکھی ہیں جس کو پڑھ کر دل کو بے حد قلق اور صدمہ ہوا۔ آگے فرمایا کہ ان عورتوں کے بارے میں عدم ادائے حقوق یعنی ان کے حق ادا نہ کرنے کے متعلق لوگوں نے بے حد ظلم پر کمر باندھ رکھی ہے۔ نے یہاں تک لکھا ہے کہ روتے روتے میری بینائی کمزور ہو گئی ہے، کبھی کبھی جی میں آتا ہے کہ کپڑے پھاڑ کر باہر نکل جاؤں یا کنویں میں ڈوب مروں، مگر دین کے خلاف ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتی، دل کو سمجھا کر رک جاتی ہوں، شب و روز سوائے رونے کے کوئی کام نہیں۔ آگے حضرت نے فرمایا کہ بڑے ظلم کی بات ہے، آخر رونے کے سوا اور بیچاری کرے بھی کیا۔ ان بی بی کے عقد ثانی کو تقریباً 17 سال کا عرصہ ہوا۔ فرماتے ہیں حضرت کہ ان صاحب نے بڑی آرزوؤں اور تمناؤں سے ان بی بی سے نکاح کیا تھا۔ اس وقت رنگ و روغن اچھا ہوگا
اس وقت تو سفارشیں کراتے پھرتے تھے، لٹو ہو رہے تھے، اب ضعیفی کا وقت ہے، اب بیچاری کو منہ بھی نہیں لگاتے، حتیٰ کہ نان نفقے سے بھی محتاج کر دیا ہے۔ فرمایا کہ اتنے زمانے تک ساتھ رہا، 17 برس، اس کا حق ہی ادا کیا ہوتا، کیا ٹھکانہ ہے اس سنگ دلی اور بے رحمی کا۔ فرماتے ہیں کہ کسی بات کا بھی اثر نہیں ہوتا ایسے لوگوں پر۔ اگر وہ بیچاری کہتی بھی ہے کہ میری زندگی بھر کی خدمتوں کا کیا یہی پھل ہے، تو کہتے ہیں کہ تو نے میری کون سی خدمت کی ہے؟ فرمایا نہ معلوم کن خدمتوں کی فہرست ان کے ذہن میں ہے جس کو یہ پورا نہ کر سکیں۔ اور آگے فرمایا کہ میں آج کل ایک کتاب لکھ رہا ہوں، ایک رسالہ لکھ رہا ہوں، اس میں انہی مظلوموں اور عاجزوں کے حقوق کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ حکومت کرنے کو تو سب کا جی چاہتا ہے، مگر محکوم کے کچھ حقوق بھی تو ہوتے ہیں، ان کی بھی تو رعایت ضروری ہے۔ آگے فرمایا کہ ذکر کرنے کی بات تو نہ تھی، مگر چونکہ ضرورت ہے اس لیے کہتا ہوں، میرے گھر والوں سے معلوم کیا جائے کہ میں اپنے گھر والوں پر کس قدر حکومت کرتا ہوں اور ان سے کیا کیا خدمتیں لیتا ہوں۔ پھر فرمایا الحمدللہ میں نہ خود مقید ہوتا ہوں نہ دوسروں کو مقید کرتا ہوں۔ بادشاہوں کی سی زندگی میری بسر ہوتی ہے۔ میرا معمول ہے کہ گھر جا کر دیکھا کہ تازی روٹی نہیں بچی، نہیں پکی، تو باسی روٹی کھا لی، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھا کہ وہ کسی کام میں مشغول ہیں تو خود اپنے ہاتھ سے روٹی لے لی، پانی بھر کر پاس میں رکھ لیا، برتن لے کر اپنے ہاتھ سے سالن نکال لیا اور بیٹھ کر کھا لیا۔ بلکہ یہاں تک کرتا ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ وہ روٹی وغیرہ پکانے میں مشغول ہیں اور ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے، مثلاً پانی کی ضرورت ہے تو اپنے ہاتھ سے نل سے یا گھڑے سے لوٹا بھر کر دے دیتا ہوں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جا کر جب دیکھا کہ فارغ ہیں تو کہہ دیا کہ ذرا کھانا نکال دو۔ ان باتوں کی رعایت رکھنا ضروری ہے، اور مشغولی عدم مشغولی پر ہی کیا موقوف ہے؟ انسان ہی تو ہے، ہر وقت طبیعت یکساں نہیں رہتی، کسی وقت طبیعت میں سستی ہوتی ہے، اور اپنی طبیعت بشاش دیکھی تو سب کام اپنے ہاتھ سے کر لیے۔ غرض یہ کہ اس کا کوئی معمول یا التزام نہیں کہ وہی کریں، میں نہیں کروں گا۔ سو اگر حدود میں رہتے ہوئے اور ان کے راحت و آرام کا خیال کرتے ہوئے ان سے خدمت بھی لی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اور آگے بڑے دلچسپ انداز سے جو حضرت کا انداز تھا کہ بیچ بیچ میں حضرت ظرافت بھرا جملہ کہتے تھے، کبھی کوئی لطیفہ سناتے تھے، بہت معمول تھا حضرت کا یہ۔ آگے فرمایا آخر ہیں کس مرض کی دوا؟ یہ آپ لوگوں کو جملہ اچھا لگا ہوگا، اب تک تو شاید بہت کڑوی گولیاں لگ رہی ہوں گی، لیکن بیچ میں یہ جملہ
خان بہادر مردوں کو اچھا لگا ہوگا۔ لیکن بے مروتی اور بے رحمی اور ظلم کا درجہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عورتوں کا طبقہ تو مردوں کے ہاتھوں میں مردہ بدن سے زندہ کا مصداق ہوتا ہے۔ ان کو ستانے سے کتنی رکعت کا ثواب ملتا ہے مجھے آج تک معلوم نہ کر سکا۔ اگر ایسی ہی بہادری اور حکومت کا جوش ہے، مرد حضرات ذرا دھیان سے سنیں، مراقبے میں ابھی نہ جائیں۔ عام طور سے جب مضمون اچھا نہیں لگتا تو کئی دن کے مراقبہ نپٹا لیتے ہیں سالکین۔ اگر ایسی ہی بہادری اور حکومت کا جوش ہے تو کسی قدرت والے پر آدمی حکومت کرے تو ہم جانیں۔ مثلا کوئی ملازم ہو اور ہو ٹرا سمجھتے ہیں؟ بہت بدتمیز، اور ہو ٹرے میں جو مزہ ہے وہ بدتمیز میں نہیں۔ ٹرا کا لفظ تو خود ٹراتا ہے۔ کوئی ملازم ہو اور ہو ٹرا تو اس کو ذرا کچھ کہیں، میاں کو حکومت کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، میاں کو حکومت کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ بعض بے رحم تو حدود سے گزر کر عورتوں کی پٹائی بھی کرتے ہیں، ان کو مارتے پیٹتے بھی ہیں، جس کے تصور سے بھی سخت وحشت ہوتی ہے۔ عورتوں پر اس قسم کے تشدد کرنا، اس قسم کی سختیاں کرنا نہایت بزدلی کی دلیل ہے، جو مرد کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں بہت سے کام اپنے ہاتھ سے کر لیتا ہوں تو مجھے کون سی تکلیف ہو جاتی ہے، اور میرا کون سا کام ہونے سے رہ جاتا ہے، بلکہ جیسی مجھے اس سے راحت ہوتی کہ وہ میری خدمت کرتی، اس سے بھی راحت ہوتی ہے کہ ان کو راحت مل گئی۔ رات کو مجھے نیند کم آتی ہے، حضرت فرماتے ہیں رات کو مجھے نیند کم آتی ہے تو گھر والوں کو سوتا دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کو تو نیند آ رہی ہے، ورنہ دو قلق جمع ہو جاتے، ایک اپنے نہ سونے کا اور نیند نہ آنے کا، اور ایک ان کا۔ ذرا اپنا حال دیکھیے، اگر خدا نہ خواستہ آپ جاگ رہے ہیں اور وہ سو رہی ہے تو اللہ ہی خیر کرے، پھر اللہ ہی خیر کرے۔ بس میں چلتا آپ کے تو سیدھے جہنم میں ہی بھیج دیتے۔ اور پھر فرمایا میں گھر سے چلتے وقت پوچھتا ہوں کہ کوئی ضروری کام میرے متعلق تو نہیں ہے، میں جا رہا ہوں۔ اگر کہا کہ کوئی کام نہیں ہے تو میں چلا آیا، اور اگر کہا کہ ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں۔ مثلا کوئی خط لکھوانا ہے تو اس کام کو پورا کر کے جاتا ہوں۔ کھانا کھا کے فارغ ہوا اور پان کھانے کا دل چاہا، آپ نہ کھائیے گا، آج کل بزرگوں کا اتباع بس پان کھانے میں ہے۔ بزرگوں سے بھی تو کچھ غلطیاں ہوتی ہیں نا، اللہ انہیں معاف کرے۔ پان کھانا اچھی عادت نہیں ہے۔ میں بیچ میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آپ میں سے کوئی اٹھے اور کہے حضرت تھانوی کا عمل ہے، میں کیوں محروم رہوں؟ میں تو ماشاءاللہ پورے بیان میں ایک پان کے فضائل آپ نے سمجھ لیے۔ اللہ ایسی تکونی سمجھ والوں کو جلدی اپنے پاس بلا لے۔ اس میں سے پان نکال کر کھا لیا۔ آج کل کے نوجوانوں کا محاورہ ہے کہ بیوی کو رفیق زندگی کہتے ہیں، اور یہ تو پرانے لفظ ہیں۔ آج کل تو اللہ جانے سویٹ ہارٹ
اور پنکی اور روزی، اوہ ہو، ارے بھلے مانوسو، رفاقت کا کوئی حق بھی ادا کرتے ہو یا محض الفاظ ہی الفاظ ہیں؟ عملی صورت میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیچاری کو رفیق زندگی کے بجائے فریق زندگی بنا رکھا ہے، جیسے مقدمے کی دوسری پارٹی ہے وہ۔ اور سنیے کہ شوہر کی طرف سے تو یہ ظلم اور تشدد، اور اب وہ شکایت کرتی ہے ماں باپ سے، اکثر وہ بھی اسی کو دباتے اور دھمکاتے ہیں۔ اب بیچاری کے پاس کوئی ذریعہ بظاہر نہیں رہا بجز اس کے کہ وہ خدا سے فریاد کرے اور کوسہ کرے۔ مظلوم کی آہ حق سبحانہ و تعالی بہت قبول فرماتے ہیں۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ عورتیں تو خود ہی گھر کے اس قدر کام کرتی ہیں اور مشقتیں اٹھاتی ہیں کہ کسی وقت چین سے نہیں بیٹھتی، تو وہ خود ہی اپنی راحت نہیں چاہتی۔ یہ لیجئے، کام کریں تو مصیبت، کام نہ کریں تو مصیبت۔ فرمایا ان کا ایسا کرنا ان کی ذاتی مصلحت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے ان کی تندرستی ٹھیک رہتی ہے۔ یہ میں کہہ دوں کہ حضرت تھانوی کے زمانے کی عورتوں کا بیان ہے۔ آج کل کی عورتیں اس کا ناجائز استعمال نہ کریں۔ عورتیں بھی کچھ کم نہیں ہیں، مردوں اور عورتوں میں ریس چل رہی ہے، میں زیادہ ظلم کرتی ہوں کہ تم۔ اور اکثر ماشاءاللہ جوڑے ایسے ہی ملتے ہیں۔ جو اینٹ کا جواب، میں نے تو جملہ نہیں بولا پورا، آپ ذمہ دار ہیں، اپنا تجربہ بتا رہے ہیں، کون روک سکتا ہے؟ اللہ جانے اب تک کتنے پتھر کھائے ہیں، اللہ ستاری کرے۔ حضرت اپنے زمانے کی سمجھدار عورتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت گھر کا کام کاج کرتے رہنا، اس سے ان کی تندرستی ٹھیک رہتی ہے۔ کھانا پکا رہی ہیں، پیس رہی ہیں، کوٹ رہی ہیں، خود ہمارے گھروں میں سب کام اپنے ہاتھ سے کرتی ہیں، حتیٰ کہ اگر ضرورت ہو تو سیر دو سیر پیس بھی لیتی ہیں۔ سو وہ اگر خود اپنی پسند سے مشقت اختیار کریں یہ دوسری بات ہے، مگر ان پر ظلم کی راہ سے مشقت ڈالنا یہ نہایت بے رحمی اور بے مروتی کی بات ہے۔ فرمایا کہ ان عورت کے شوہر نے جن کا خط حضرت کو ملا، اور حضرت نے اس خط کا اثر لے کر پورا بیان فرمایا۔ فرمایا ان بیوی کے شوہر نے ایک بار مجھ سے خود شکایت کی تھی کہ یہ وظیفے وظائف میں رہتی ہیں، میری خدمت کی پرواہ نہیں کرتی۔ بندہ خدا، ایسی کون سی خدمتیں ہیں جو بغیر وظیفے چھوڑے ہو ہی نہیں سکتی؟ اصل میں مرد کے اندر ایک عجیب قسم کی چیز ہے، وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری بیوی مجھے چھوڑ کر اللہ سے بات کرے، اس کو اس میں بھی جلن ہوتی ہے۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ عورتیں اپنی سستی اور کام چوری کی وجہ سے مسلح پر بیٹھی رہیں اور یہ کہیں کہ میں تو معمولات پورے کر رہی ہوں، سب کچھ خود کر لو، میں معمولات پورے کر رہی ہوں۔ معمولات پورے کرنے کا وقت ایسا چننا چاہیے عورتوں کو جس سے گھر کی ذمہ داریوں میں کوئی کمی نہ آئے۔
آگے چل کے حضرت فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ جوروؤں کے غلام بن جاؤ، ذرا اطمینان ہوا، میں یہ نہیں کہتا کہ جوروؤں کے غلام بن جاؤ، ہاں یہ ضرور کہتا ہوں کہ حدود کی رعایت رکھو اور ظلم تک نوبت نہ پہنچاؤ، اگر کبھی ضرورت ہو تو دباؤ بھی دھمکاؤ بھی، کوئی حرج نہیں، حاکم ہو کر رہنا چاہیے، حاکم کو حاکم ہو کر رہنا چاہیے اور محکوم کو محکوم بن کر، لیکن یاد رکھنا جیسے محکوم کے ذمے حاکم کے حقوق ہیں اسی طرح حاکم کے ذمے محکوم کے بھی حقوق ہیں، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے برتاؤ کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا، ایک مولوی صاحب فرماتے تھے کہ عورتوں کے ذمے کھانا پکانا واجب ہے۔ میرا خیال سے تو یہاں جتنے امام بیٹھے ہیں سب کا اس مسلک پر اتفاق ہوگا، لیکن آگے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ کھانا پکانا بیوی کے ذمے واجب نہیں ہے۔ خیر مناؤ، لے کے تو نہیں آئے ہو بیویوں کو؟ میری رائے ہے کہ ان کے ذمے واجب نہیں ہے، اور میں انہیں قرآن کی اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ واہ رے حضرت، فتاوی شامی کا فتویٰ حضرت نے نقل نہیں کیا ہے، حضرت نے قرآن کی ایک آیت سے استدلال کیا ہے، اور وہ آیت ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ آیت کا حاصل یہ ہے کہ عورتیں اس واسطے بنائی گئی ہیں کہ ان سے تمہارے دلوں کو سکون و قرار پہنچے، دل بہلے۔ تو عورتیں دل بہلانے کے واسطے ہیں، نہ کہ روٹی پکانے کے واسطے۔ ڈر گئے آپ؟ دل پکڑ لیا اقبال بھائی نے کہ اب بڑھاپے میں کیا ہوگا، کیا خود پکانا پڑے گا؟ نہیں نہیں، آپ آگے آگے سنتے رہیے، ابھی گھبرائیے نہیں۔ یہ مضمون ذرا سخت ہے تو اس لیے میں ذرا شوگر کوٹڈ کر کے بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا عورتیں یاد رکھو جی بہلانے کے واسطے ہیں، نہ کہ روٹیاں پکانے کے واسطے۔ اور آگے جو فرمایا کہ تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کر دی۔ میں کہا کرتا ہوں دو چیزیں لفظ بولے ہیں اس میں، محبت اور ہمدردی، مودۃً ورحمہ۔ محبت کا زمانہ تو جوانی کا ہے، اس وقت دونوں طرف سے جوش ہوتا ہے، اور ہمدردی کا زمانہ ضعیفی کا ہے، مودۃً ورحمہ، دونوں کی ضعیفی۔ اور دیکھا بھی جاتا ہے کہ ضعیفی کی حالت میں سوائے بیوی کے دوسرا کوئی کام نہیں آ سکتا۔ میں نے بعض بزرگوں کو دیکھا اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ اگر میری بیوی پہلے آپ کے پاس چلی جائے گی تو میرا بڑھاپا بہت تکلیف میں گزرے گا، اور اگر میں پہلے آپ کے پاس آپ نے مجھے بلا لیا تو میرے جانے کے بعد بیوی کا شاید ہی کوئی پرسان حال ہو۔ بیوہ ہو جانے کے بعد، سہاگ رخصت ہو جانے کے بعد، شوہر کے انتقال کے بعد بیوی پر جو گزرتی ہے وہ بس وہ عورت ہی جانتی ہے۔ میری والدہ کا جب انتقال ہوا، جس وقت میری عمر 14-15 سال تھی، تو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے والد صاحب کو جو خط لکھا تعزیت کے مقصد سے، اس میں انہوں نے ان کو یہ بھی لکھا تھا کہ مولانا زندگی بھر کا تجربہ ہے کہ اگر مرد پہلے چلا جاتا ہے اور عورت رہ جاتی ہے تو عورت کے لیے بعد کی زندگی گزارنا بہت مصیبت ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں تو اس پر مبارکباد دیتا ہوں
کہ آپ کے سامنے آپ کی اہلیہ رخصت ہو گئی۔ یہ بڑے تجربوں کی باتیں ہوتی ہیں، بہت سمجھداری کی باتیں، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ بڑے بوڑھوں سمجھدار علماء، ان کے پاس صرف کتابی باتیں نہیں ملتی، ان کے پاس زندگی کے تجربوں کی باتیں ملتی ہیں۔ اور آج کل کے نوجوانوں کو جو یہ کمی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے خاندان کے بڑے بوڑھوں کے پاس بھی نہیں بیٹھتے، اور شہر کے کسی مدرسے، کسی مسجد کے سمجھدار معمر، کسی امام، کسی عالم کے پاس بھی جا کر نہیں بیٹھتے، اور تو اس لیے ان کو سمجھداری کی باتیں سننے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اور عام طور پر جو ہمارے بیانات ہو رہے ہیں، ان بیانوں میں اب کیا عرض کروں، ان بیانوں میں بڑی کمیاں یہ ہیں کہ یہ جو زندگی کے روزمرہ کے گھریلو مسائل ہیں، ان کے متعلق کوئی رہنمائی ہمارے بیانوں سے ملتی ہی نہیں۔ اس ضعیفی اور ہمدردی پر ایک قصہ یاد آیا۔ حضرت تھانوی کا جو انداز ہے، میں جو بار بار بیان کرتا ہوں، بہت لطیفے بیچ بیچ میں سناتے تھے۔ ایک مقام میں ایک ولایتی رئیس تھے، ولایتی کا مطلب پٹھان، گورنمنٹ میں ان کا بڑا اعزاز تھا، سرحدی پٹھان۔ یہ کابل سے یہاں پر آ کر رہے تھے، حکومت نے انہیں کچھ گاؤں دے دیے تھے، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ کلکٹر صاحب تعزیت کے لیے آئے، ملاقات ہوئی، کلکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا، ہم کو بڑا رنج ہوا۔ اس پر یہ پٹھان صاحب اپنی خاص زبان میں فرمانے لگے، کلکٹر صاحب، وہ ہمارا بیوی نہ تھا، ہمارا اماں تھا، ہم کو گرم گرم روٹی کھلاتا تھا۔ ایسے ہی لکھا ہے، میں خود نہیں پڑھ رہا ہوں، روٹی نہیں لکھا ہے، روٹی لکھا ہے کتاب میں۔ حضرت تھانوی اسی طرح نقل کر رہے ہیں، ہم کو گرم گرم روٹی کھلاتا تھا، پنکھا جھلتا تھا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلاتا تھا۔ یہ کہتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ یعنی اس قدر خدمت کرتی تھی وہ بندی کہ وہ شوہر اپنی بیوی کی خدمتوں کی تعریف میں اس کی زبان سے یہ نکلا کہ وہ بیوی کیا تھی؟ ماں تھی۔ جس شفقت سے ماں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے، اس طرح وہ میرا خیال رکھتی تھی۔ اللہ اکبر۔ آخری حصہ سناتا ہوں۔ ہر حال میں ہر شے کے حدود ہیں، عورتوں کو مجبور اور کمزور سمجھ کر ظالم نہیں بننا چاہیے۔ بادشاہ اپنی رعیت پر حکومت کرے یہ گوارا ہے، مگر ظلم کرے یہ گوارا نہیں۔ یہاں تو شوہر اور بیوی میں صرف حاکم اور محکومیت کا ہی رشتہ نہیں ہوتا، بلکہ دو رشتے ہوتے ہیں، ایک حکومت کا، دوسرے محبوبیت کا۔ میں اکثر یہ اس زمانے میں آبزرو کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ جو لڑکے شادی سے پہلے لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں، خود پسند کرتے ہیں، تعلقات بناتے ہیں، شادی سے پہلے تک تو وہ مجنوں رہتے ہیں اور وہ لڑکی لیلا رہتی، وہ عاشق رہتے ہیں اور وہ محبوبہ رہتی ہے، لیکن شادی کے بعد ایک دم بہت جلدی تبدیلی ہو جاتی ہے اور وہ شوہر ایک دم حاکم بن جاتا ہے، اور وہ بیوی بیچاری ایڈجسٹ نہیں کر پاتی، وہ سمجھ ہی نہیں پاتی کہ کل تک تو کیا حال تھا۔ یہ جو ہمارے ملک کا سماج ہے،
یہ اس کا رواج ہے جو ہم مسلمانوں کے اندر بھی کوٹ کوٹ کر آ گیا۔ دنیا بھر کے مسلمانوں میں کہیں پر بھی شوہر اور بیوی کے ساتھ، شوہروں کا بیویوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں کرنے کا رواج نہیں دیکھنے میں آتا۔ ہمارے ملک میں ہزاروں سال سے جو عورت ایک جانوروں سے زیادہ بدتر بنا دی گئی تھی، ہم بھی اکثر انہی کی اولاد ہیں اور اسی ریت رواج سے متاثر ہیں۔ تو ہمارے گھروں میں بھی بہت کم گھروں میں اسلامی اصولوں کے مطابق میاں بیوی کے تعلقات ہیں، بہت کم گھروں، چاہے مدرسے کا فارغ ہو، چاہے 50 سال سے چلے لگا رہا ہو، چاہے کسی سے بیعت ہو، چاہے خانقاہوں کی مجلسوں میں جاتا ہو، اکثر جگہ زیادتی یا بیوی کی طرف سے شوہر پر ہو رہی ہے، یا شوہر کی طرف سے بیوی پر ہو رہی ہے، یا ساس کی طرف سے بہو پر ہو رہی ہے، یا نند کی طرف سے بہوت پر ہو رہی ہے، یا بہو کی طرف سے ساس پر ہو رہی ہے۔ مستورات کی جماعتیں بھی لے کر جا رہی ہیں، مستورات کے بیان بھی چل رہے ہیں، لڑکیوں کے عورتوں کے مدرسے بھی چلا رہی ہیں، لیکن اللہ کی پناہ گھر کے اندر اسلامی معاشرت کا داخلہ ممنوع ہے۔ یہ ہمارے اکثر گھروں کا حال ہے، اسی لیے ذرا صاف صاف گفتگو کرنے کی سخت ضرورت ہے، اس امید پر کہ لوگ فوری طور پر اپنے گھر کا جائزہ لیں، دوسرے کے گھروں کو مت دیکھیں، اور جہاں جو بھی کمی بیشی ہو رہی ہے اسے دور کر لیں خاموشی کے ساتھ۔ اس لیے، اور میں امید کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مجمع جو یہاں ہے، یہ میری خوش فہمی سمجھیے کہ یہ سیکھنے اور عمل کرنے کے جذبے سے آتا ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ آج کے اس موضوع پر آپ 100% دھیان دیں گے۔ مجھے نہ بتائیے نہ کسی کو بتائیے، اگر آپ کے گھر میں دونوں کے تعلقات میں کچھ اصلاح کی ضرورت ہے، ادھر سے یا ادھر سے، تو اللہ کے واسطے اس کو درست کر لیجئے، جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ ورنہ چاہے جتنی لمبی داڑھی ہو، چاہے جتنا لمبا کرتا ہو، چاہے جتنا مقطع چقطع بیان ہو، چاہے جتنے چلے ہوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر آپ نے اپنی بیوی پر، اپنی بہو پر، ساس نے اپنی بہو پر، آپ نے اپنی بیوی پر، یا بیوی نے شوہر پر ظلم کیا، تو جنت کی خوشبو حرام رہے، کچھ نہیں۔ میں کسی بہت سوچ سمجھ کر یہ الفاظ بول رہا ہوں، ان چیزوں کو معمولی مت سمجھیں۔ حضرت نے فرمایا دو رشتے ہیں، ایک حکومت کا، دوسرا محبوبیت کا، دونوں کے حقوق ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض مردوں کو اس کا شبہ ہوتا ہے کہ مرد تو اظہار محبت کرتے کرتے تھکا جاتا ہے، عورت اظہار محبت نہیں کرتی، مگر اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ مرد کے لیے تو اظہار محبت زینت ہے، مگر عورت کے لیے عیب ہے۔ عورت کے اظہار محبت کے طریقے عمل کے ہوتے ہیں، آنکھوں میں ہوتے ہیں، خدمت میں ہوتے ہیں، رویوں میں ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ دن بھر یہی کہتے رہو کہ آئی لو یو آئی لو یو آئی لو یو۔ یہ تو بہت آسان ہے کہ یہ ٹائپ کرو آئی لو یو اور سیکریٹری سے کہہ دو کہ ذرا 15 لڑکیوں کو بھیج دو، آج کل یہی فیشن ہے۔ یہ تو ہر جائی قسم کے مرد، بے وفا، بے ایمان، بے دیانت، یہ ان کا کیریکٹر ہے۔ عورت کے لیے تو اظہار محبت اس طرح کا عیب ہے، اس کو شرم و حیا مانع ہوتی ہے۔
گو دل میں اس کے سب کچھ ہوتا ہے، وار حکیم الامت، گو دل میں اس کے سب کچھ ہوتا ہے، جس کا رات دن واقعات سے مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور آگے چل کر حضرت نے فرمایا مجھ کو سلطنت مل جائے تو میں سب سے پہلا اعلان یہ کروں کہ جو عورتیں ستائی جا رہی ہیں اور ان پر ظلم ہوا ہے وہ میرے یہاں درخواست پیش کریں، میں تحقیق کر کے فیصلہ اور راحت رسانی کا انتظام کروں گا۔ مگر خدا گنجے کو ناخن کیوں دینے لگا؟ جب پہلے ہی سے یہ نیت ہے کہ مردوں کو ماروں گا تو مرد ووٹ ہی نہیں دیں گے، گو عورتیں روٹی پکا کر کھلا دیں، کیونکہ ان کی تو مدد کروں گا، اس لیے کہ آج کل سلطنت تو ووٹ پر موقوف ہے۔ حضرت نے بھی اس نازک مضمون کو، اس سخت مضمون کو جس انداز سے پیش کیا ہے اس سے آپ اندازہ کریں کہ کس طرح سمجھایا ہمارے بزرگوں نے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں آج میں نے اس مضمون کا اور اس بیان کا انتخاب کیوں کیا۔ کل مجھے ایک خط ملا جس نے میری رات کی نیند اڑا دی۔ سچ کہتا ہوں بہت کرب میں کئی گھنٹے میرے گزرے اس خط کو پڑھ کر۔ میں کسی خاتون کی طرف سے وہ خط آیا ہے، میں اس خط کے کچھ حصے پڑھ کر سناؤں گا، یہی آج کا بیان ہے۔ پہلی بات تو لکھی ہے ان خاتون نے کہ ہم اور ہمارے شوہر دونوں آپ سے بیعت ہیں، ہمارے سسرال والے ہم پر ناحق ظلم کرتے ہیں، غلط برتاؤ کرتے ہیں، ہمارے شوہر بہت اچھے ہیں، ہم اللہ کے احسان مند ہیں، شکر گزار ہیں، ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اللہ نے ہمیں اتنا اچھا شوہر دیا ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا بیوی پر اگر گھر والے ظلم کریں، غلط برتاؤ کریں، ناحق طعنے دیں تو شوہر کا یہ کہنا کہ میری خوشی کی خاطر برداشت کرتی رہو، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ کوئی برائی ہے؟ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے شوہر ہماری ساس سے جھگڑا کریں یا دونوں میں کوئی نااتفاقی پیدا ہو، لیکن جب ہماری ساس ہم پر ناحق ظلم کرتی ہیں تو وہ کم سے کم اپنی والدہ کو مصلحت سے سمجھائیں تو کہ وہ ایسا نہ کریں۔ ہماری ساس ہم پر ناحق ظلم کرتی ہیں، وہ ہمیں مجبور اور بے بس سمجھتی ہیں کہ ہماری طرف سے بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم 4 سال کے تھے کہ ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا، ہم 3 بہنیں ہیں، بھائی نہیں ہے، ہماری پرورش ہمارے والد نے کی، بڑی بہن کا انتقال کینسر سے ہو گیا، دادا دادی نانا نانی اور 3 پھوپھیوں کا بھی انتقال ہو گیا، ہمارے میکے سے ہمارے سسرال میں کوئی نہیں آتا، تو ساس کو لگتا ہے یہ مجبور اور بے بس ہے، اس کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں، خود ان کا بیٹا بھی تو انہیں کچھ نہیں کہتا۔ ہماری ساس ہماری ہر چیز پر نظر رکھتی ہیں۔ آگے الفاظ پڑھتے ہوئے میں لڑکھڑاؤں گا، لیکن میں پڑھوں گا۔ ہماری ساس روم کی تلاشی لیتی ہیں، ڈسٹ بن بھی چیک کرتی ہیں، ہمارے اور شوہر کے درمیان مداخلت کرتی ہیں، حد تو یہ ہے کہ ہم نے کب صحبت کی اور کب نہیں اس پر بھی نظر رکھتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ تمہارے تو کل کے پہنے ہوئے کپڑے ہیں، رات کو تم نہائی نہیں، کیا میرے بیٹے کو تم کنٹرول کر رہی ہو؟ کیا شریعت انہیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ شوہر اور بیوی کی زندگی میں اس حد تک مداخلت کریں؟ ان کے برتاؤ سے ہم ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہم اگر ہمارے شوہر کے ساتھ بیٹھیں، باتیں کریں یا ساتھ میں کھانا کھائیں تو انہیں اچھا نہیں لگتا، وہ ہم دونوں کو ہنستا ہوا دیکھیں تو چڑ جاتے ہیں۔ ہمارے شوہر اگر ہمارے قریب بیٹھیں تو کہتے ہیں ادھر جا کر بیٹھ، کیا عورت کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے؟ اس گھر میں ہمیں شوہر سے ہنسنا، بولنا، بات کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ مسلمان ساس ہے جو اپنی مسلمان بہو کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہی ہے۔ میں نے کوئی تحقیق نہیں کی ہے، کوئی عدالت نہیں بٹھائی ہے کہ ان کی خود کیا کیا غلطیاں ہیں،
بالکل ممکن ہے کہ ان کی بھی غلطیاں ہوں. میں نے تو آج یہ فیصلہ کیا کہ اسی موضوع پر بات کرنی ہے اور آئینہ دکھانا ہے سماج کو کہ ہمارے گھروں میں ہو کیا رہا ہے. عجیب قسم کی مخلوق بن جاتی ہے ماں ساس بننے کے بعد. اس کو یہ بات بری لگتی ہے کہ اس کا بیٹا اپنی بیوی سے ہنسے بولے بات کرے ساتھ میں کھانا کھائے. عجیب بات ہے. اللہ کے رسول تو یہ بتاتے ہیں کہ جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو وہاں ایک تیسرا بھی ہوتا ہے جو ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اور وہ تیسرا ہوتا ہے اللہ جل شانہ. جس اس دین نے یہ سکھایا ہو، جس شریعت نے یہ سکھایا ہو، اس امت کی ساسوں کا اپنی بہوؤں کے ساتھ یہ برتاؤ. آگے چل کے یہ بیچاری لکھتی ہے کہ ہمیں فشر کا پرابلم ہے، بواسیر کی قسم کی جو تکلیف ہوتی ہے، ناسور، بڑا سخت تکلیف دہ بیماری ہے. وہ تکلیف بہت زیادہ رہتی ہے. درد اور تکلیف سے میرے آنسو بہنے لگتے ہیں، مگر کوئی ہماری کبھی کوئی مدد نہیں کرتا. گھر کا سارا کام ہمیں اکیلے ہی کرنا پڑتا ہے. ہم بیمار ہیں یا نہیں، کچھ دکھ رہا ہے، میرے کہیں درد ہو رہا ہے، اس کے کہنے کی مجال بھی نہیں ہے. کہتے ہیں ایسا کیا جوانی میں تم کو بڑھاپا آ گیا. صبح سے شام تک کوئی ایک کام بھی نہیں کرتی ہماری ساس اور نند. دسترخوان پر کھانا لگانے کے بعد بلا کر لانا پڑتا ہے. مہمانوں کی طرح کھانا کھاتی ہیں، خود کی کھائی ہوئی پلیٹ تک نہیں اٹھاتی. دسترخوان اٹھانے سے پہلے ہی کھا کر اٹھ کر چلے جاتی ہیں. ہماری ساس صبح 11 بجے سو کر اٹھتی ہیں اور نندیں تو 2 یا 3 بجے اٹھتی ہیں، اور کبھی کبھی ظہر یا عصر کے وقت دن نکلتا ہے. کسی کے گھر کے حالات کا تذکرہ مقصود نہیں ہے، یہ دیکھ کا ایک چاول ہے. میں کم سے کم آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں، یا جہاں کہیں بھی یہ آواز پہنچ رہی ہے، کہ اللہ کے بندو اپنے گھر کے حالات کا ٹھیک سے جائزہ لو اور اس میں دخیل بنو، تماشائی مت بنو. ایسی حالات میں ہمارے علماء کو مسئلہ بتانا پڑتا ہے. مسئلہ قانون، اسلامی قانون بتانا پڑتا ہے. اسلامی قانون یہ ہے کہ عورت کی ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری بالکل بھی گھر کے کام کاج کی نہیں. قانون یہ ہے. حد یہ ہے کہ صاف صاف فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے اگر عورت انکار کر دے کہ میں گھر کا کام نہیں کروں گی تو آپ شریعت کے قانون کے تحت اس کو مجبور نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے علماء اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ گھریلو زندگی صرف قانون کے سہارے نہیں چلا کرتی. گھریلو زندگی اخلاق سے چلتی ہے، محبت سے چلتی ہے، ایثار سے چلتی ہے. ورنہ قانون تو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ماں یہ کہہ دے کہ میں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی، تو آپ حیرت کریں گے اسلامی شریعت میں کوئی شوہر اپنی بیوی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ بچے کو دودھ پلاؤ. بالکل مجبور نہیں کر سکتا. لیکن کیا کوئی ماں، وہ کیسی ماں ہوگی جو یہ کہے گی؟ لیکن جہاں تک قانون کا سوال ہے وہ تو بالکل ہی کچھ اور ہے. اس لیے یہ آپ جو یہ بات یہاں سن رہے ہیں اور جہاں تک بھی آواز آج پہنچ رہی ہے یا کبھی پہنچے، میں کس طرح آپ سے گزارش کروں کہ اس کو سنتے ہی آپ باقی کام چھوڑ کر اپنی گھریلو زندگی کا جائزہ لینا شروع کریں.
ایک دن چھٹی لے لیجیے اور بیٹھ جائیے گھر میں کہ بھئی ہمارے گھر میں کیا کیا گڑبڑیاں ہیں، آج سے تعلقات ٹھیک کرو، آج سے ماحول کو خوشگوار بنائیں ہم لوگ سب مل کر۔ اور اگر کوئی سیدھے منہ نہ مانے تو پھر میں صاف کہتا ہوں، ایسے بیٹے کو اپنی ماں سے کہہ دینا چاہیے کہ ظلم کی انتہا ہو گئی، اب نہیں ہوگا یہ میری بیوی پر اور آپ کی بہو پر یہ ظلم، کان کھول کے سن لیجئے، یہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ یہ سمجھنا کہ یہ میری ماں ہے، ماں تمہاری ہے، تم خدمت کرو بھائی، تم کرو دن رات خدمت اس کی، تم اپنی بیوی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ بیوی جہاں تک بیوی سے ہم یہ کہیں گے، اس مظلوم عورت سے، اس خاتون سے جس نے خط لکھا ہے، اور اس طرح کی لاکھوں بہویں ہیں، میں ان سے تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھو ایک کام کرو، جنت میں جانا چاہتی ہیں، الصبر جزاؤہ الجنہ، بس تم ایک بات طے کر لو کہ اللہ نے میرے لیے جنت میں جانے کا یہ راستہ لکھ دیا ہے، اس لیے میں جنت کی امید میں برداشت کیے جاؤں گی۔ یہ ہم صرف شوق دلا سکتے ہیں، مجبور نہیں کر سکتے، ترغیب دے سکتے ہیں، مجبور نہیں کر سکتے۔ لیکن ساتھ میں ہی ہم اس ساتھ سے بھی کہیں گے، اے اللہ کی بندی، یاد رکھو کہ کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے کہ تم کسی پر ظلم کر رہی ہو، کوئی ہے جو اس کا حساب لے گا۔ تم کو آخرت بھول گئی، تم کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاں بڑے سے بڑے گناہ تو اللہ خود معاف کر سکتے، لیکن کسی انسان نے کسی پر ظلم کیا ہو، اس کا تو بدلہ قیامت میں لے کر رہیں گے، اللہ بخشا ہی نہیں جائے گا کوئی۔ حد یہ ہے کہ ایک سینگ والی بکری نے ایک بی سینگ والی بکری کو سینگ مار دی ہوگی، چوٹ پہنچا دی ہوگی، تو ان بکریوں کو زندہ کیا جائے گا اور وہاں موقع دیا جائے گا کہ جس بکری کو مارا تھا وہ بکری بدلہ لے اس بکری سے جس نے سینگ ماری تھی۔ جب وہ بدلہ لے لیا جائے گا تو دونوں فنا کر دی جائیں گی۔ جو اللہ ظالم اور مظلوم کے درمیان انصاف اس حد تک کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ بے جان مخلوق غیر مکلف بکریوں کو بھی زندہ کر کے اور ان کے درمیان فیصلہ کروائے گا، وہ چھوڑ دے گا ایسی ساس کو؟ اور میں حیران ہوں، کم اور بیش کا تو فرق ہوتا ہے، اکثر ساسیں دنیا میں اپنی بہوؤں سے محبت نہیں کرتی، کوئی بہت ظلم کرتا ہے، کوئی کچھ کم ظلم کرتا ہے، کوئی کچھ کم، لیکن عجیب، میں آج تک حیران ہوں کہ یہ ہے کیا نفسیات، کیا ہو جاتا ہے؟ وہی ماں اپنے بیٹے کے لیے منت سماجت کر کے اس لڑکی کو بیاہ کر لائی، بہت قول و قرار دے کر لائی، آپ بالکل بھول جائیے، یہ تو میں اپنی بیٹی لے جا رہی ہوں، میں اپنی بہو بالکل نہیں لے جا رہی ہوں، فکر ہی نہ کیجیے، میں بیٹی کی طرح دکھاؤں گی آپ کو، ایسے ایسے وعدے، ایسے ایسے قول و قرار، اور اس کے بعد وہ جلاد، وہ ایسا جلادانہ سلوک کہ بھارت کی ظالم پولیس کے سلوک کو لوگ یاد کرنے لگتے ہیں جب ساسیں اپنی بہوؤں کے ساتھ سلوک کرتی ہیں۔ کیا ہو جاتا ہے؟ میں بار بار اپنے اس درد کا اظہار کرتا ہوں کہ شاید یہ اس بات کا بھی اس میں دخل ہے، بھارت کے سماج کا جو اثر ہے ہم پر، اس کے علاوہ کہ ہمارے دینی بیانوں میں ان تمام پہلوؤں کا ذکر شاید آتا ہی نہیں، اس لیے لوگوں کے ذہن میں جو چیزیں آتی ہیں، مثلا ان کے سامنے فضائل بیان ہوتے ہیں، 3 دن کے لیے نکلنے کے، 40 دن کے لیے نکلنے کے، 4 مہینے نکلنے کے، نکلو، جان مال کی قربانیاں لگاؤ، یہ فضائل، وہ قربانیاں، وہ صحابہ کا عمل، تو ان کے ذہن میں آتا ہے کہ ماشاءاللہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں،
سر آنکھوں پر اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل. لیکن اللہ کے راستے میں نکلنا مقصود نہیں ہے. اللہ کے راستے میں نکلنا تو اس لیے ہے کہ دین سیکھا جائے. 50 سال سے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اور دین سیکھا ہی نہیں. ایک بیان نہیں ہوتا اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک پر. اور اگر کوئی عالم یہ بیان کرنے لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا وقت نہیں لگا ہے, ان کا سال لگواؤ سال. کون سے پاگل خانے میں ایسے لوگوں کا علاج ہے؟ 25 سال ہو گئے لوگوں کو جماعتوں میں نکلتے ہوئے. ایک دفعہ ان کے سامنے مضمون نہیں آیا کہ ساس کو اپنی بہو کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستورات میں کیا بیان کیے تھے؟ قرآن مجید نے سورہ نساء میں کن آیات کن مضامین کو ترجیح دی ہے؟ قرآن مجید نے عورتوں کو جب خطاب کیا ہے تو کن چیزوں کو اجاگر کیا ہے؟ کچھ نہیں. ہمارے لڑکیوں کے مدرسوں کا نصاب بھی وہی جو لڑکوں کے مدرسے کا نصاب, اور لڑکیوں اور عورتوں میں جو بیان ہم کرتے ہیں مستورات کے اجتماع میں وہ بھی وہی بیان کرتے ہیں جو ہم مردوں میں کرتے ہیں. اور یہاں تک کہ اس میں بیچ میں بھائیوں بزرگوں دوستوں بھی نکل آتا ہے, اس لیے کہ اس کی عادت پڑی ہوئی ہے. آج کل تو ایک نئی چیز ہے کہ بھائیوں بہنوں کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے, اس سے ذرا آسانی ہو جائے گی لوگوں کو. الحمدللہ زیادہ سمجھدار لوگ نہیں بیٹھے ہیں تو سمجھے نہیں. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ دنیا سے جاتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا. آپ اپنی ماں کی بہت خدمت کریں, ادب کریں, محبت کریں, دعائیں لیں, ان کے پیر کے تلوے چاٹیں, ان کی خدمت کریں, ان کی دعائیں لیں. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں ہے, ماں ہے. لیکن ماں اگر اپنی بہو کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے لگے تو پھر آپ خاموش بیٹھے رہیں؟ آپ خالی بیوی سے کہتے رہیں کہ تم جھیلے جاؤ؟ ذرا اپنی جگہ پر رکھ کے دیکھیے, اگر آپ اس جگہ پر ہوتے تو آپ کی تمنا کیا ہوتی؟ آپ ماں کے پیر پکڑ کے خوش آمد کیجئے, ماں کے پیر پر اپنا قدموں پر سر رکھ دیجئے, ماں کے ہاتھ جوڑ لیجئے. ماں میں خدمت کر دوں گا. ماں پلیز آپ سے میں درخواست کرتا ہوں, پلیز آپ ایسا نہ کہیے, بیمار ہے وہ, میں کام والی کو رکھائے دیتا ہوں, کچھ سپورٹ کر دیں گے. ماں اپنی بیٹیوں سے بھی تو کہیے. یہ عجیب و غریب بات ہے. ہمارے سماج میں بھی یہ منحوس چیز آئی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکیوں کو اپنے میکے میں کام کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر ان کے گھر میں بھاوج آ گئی ہے. بھابھی کے آتے ہی 99% نندیں یہ سمجھتی ہیں اب ہم سے کوئی مطلب نہیں, ہم تو اپنی سسرال میں جا کے خدمت کریں گے. یہ تھوڑی ابھی ہم نہیں کریں گے. یہ اکثر و بیشتر. آپ ذرا خود اپنی بہنوں کا جائزہ لیجیے, آپ اپنے گھر میں جھانک کر دیکھیے. اور اکثر و بیشتر بیوی کے عشق میں شوہر ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بہنوں سے کہتے ہی نہیں کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے, تم لوگ صبح دیر تک سوتی رہتی ہو. اور اگر کہیں بھائی نے کہہ دیا تو پھر نندیں یہ کہیں گے کہ بھابھی نے کچھ کرا دیا ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ تم مسجدوں میں جانا چھوڑ کر مندروں میں گھنٹہ بجاؤ. یہ مشرکانہ, مجھے کھل کر کہنے دو, یہ خالص بھارت کا برہمن مزاج ہے جو مسلمانوں کے اندر آ گیا ہے. تمہارا کلمہ ابھی تک تمہارے حلق سے نیچے نہیں اترا. کیا ہو گیا؟ کیوں اپنی بہنوں سے کہنے کی ہمت نہیں کر سکتے؟ کیوں میں اپنی بیٹیوں سے کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا خبردار یہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھو گھر گزر جو گھر
گھر کا ماحول عدالت کے قانون کے مطابق نہیں چلتا، گھر کا ماحول تو محبت سے چلتا ہے۔ میں ایسے گھروں کے دیکھنے کی تمنا کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا ہوں، جن گھروں میں نندیں بھاوج سے کہتی ہیں کہ بھابھی ابھی آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ بالکل کچن میں نہیں آئیں گی، آپ قطعاً کام نہیں کریں گے۔ ہم لوگ کہے گئے ہیں سارا کام ہم کریں گے، بھابھی پلیز ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے۔ اور بھابھی لڑے گی کہ کیا بات کرتی ہو تم، سبحان اللہ، تم کو جانا ہے اپنے سسرالوں میں انشاءاللہ خوشیوں کے ساتھ، تم کو وہاں بہت خدمت کرنی ہے، یہ وقت تو میرا ہے، میں کروں گی، جاؤ تم لوگ آرام کرو، اپنے امتحان کی تیاری کرو۔ بالکل نہیں، میں نہیں۔ یہ ماحول ہونا چاہیے نندوں اور بھاوج میں۔ اگر مسلمان ہیں وہ تو، اگر آخرت پر ایمان ہے تو یہ ماحول ہونا چاہیے۔ میں اس کے کہنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثی تعبیرات سے رہنمائی لیتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ جو نند اپنے بھاوج کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرے گی اس کا ایمان ناقص ہے، اور جو بھاوج اپنی نند کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرے گی اس کا ایمان ناقص ہے۔ ایک دو گھرانوں میں بس دیکھنے کا اب تک اتفاق ہوا ہے، ایک دو گھرانوں، پہلے بھی واقعہ سنا چکا ہوں۔ جب یاد آتا ہے ایک امید کی کرن میرے دماغ میں اندھیروں کے درمیان سے روشنی بھیجنے لگتی ہے۔ ایک گھر جہاں شادی کے 15-20 دن 25 دن گزرنے کے بعد جب زندگی نارمل ہو گئی تو ساس نے اپنی بہو کو بلایا۔ ساس بہت اصلی دیندار تھی، میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ بہت دیندار تھی، دیندار تو ہم سب ہیں، سارے ظلم بھی ہیں دیندار بھی ہیں، جھوٹ بھی ہے دینداری بھی ہے، دھوکہ بھی ہے دینداری بھی ہے، 420 بھی ہے دینداری بھی ہے، خود غرضی بھی ہے دینداری بھی ہے، مطلب پرستی بھی ہے دینداری بھی ہے، بے وفائی بھی ہے دینداری بھی ہے۔ ایسے دینداروں سے زمین سے آسمان تک کی فضا اگر بھر جائے تب بھی اللہ کی مدد نہیں آئی۔ میرے ناقص فہم میں اصلی دیندار پورے صوبوں میں شاید 15-20 بھی نہیں ہوں گے۔ جن کی زندگی میں پورا دین آیا، وہ خاتون میری معلومات کے مطابق اصلی دیندار تھی۔ اپنے بہت نیک بیٹے کے لیے برسہ برس اللہ سے دعا کر کے ایک نیک لڑکی کو ڈھونڈنے میں وہ کامیاب ہو گئیں اور اس لڑکی کو اپنے بہو بنا کر گھر میں لے آئیں۔ جب شادی کے بعد 15-20 دن گزر گئے تو ایک دن اشراق کی نماز سے فارغ ہو کر اس ساس نے اپنی نئی نویلی بہو کو اپنی مصلی پر بلایا اور اس بہو سے یہ کہا کہ بیٹی بہت ارمانوں سے تم کو لائی ہوں، بہت دعائیں کی ہیں، بڑے صدقے نکالے، اللہ والوں سے دعائیں کروائیں، اور میں بہت خوش ہوں کہ اللہ نے میری دعائیں قبول کر لی۔ جیسی بہو میں ڈھونڈتی تھی ویسی ہی مل گئی، شاید اس سے بھی اچھی مل گئی۔ اب سنو، یہ دیکھ رہی ہو کہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں اور اب بظاہر میری قبر کی منزل قریب ہے۔ بہت دن سے میرا دل چاہتا تھا کہ میں دن اور رات کے زیادہ تر حصے میں ذکر کروں، تلاوت کروں، نفلیں پڑھوں، دعائیں مانگوں، اپنے رب کے سامنے آنچل پھیلا کر مانگتی رہوں، لیکن گھر میں کوئی تھا نہیں، سارا کام مجھے ہی کرنا پڑتا تھا۔ تو اب تم آ گئی ہو، یہ چابیاں لو، یہ کچن کی چابی ہے اور یہ سیف کی چابی ہے۔ اب تم گھر کی مالکہ ہو، گھر کو چلاؤ،
میں کام کاج میں جتنی تمہاری ہیلپ کر سکوں گی کرتی رہوں گی، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اب مجھے اوپر ٹینشن نہ رہے کہ صبح کی چائے پلانی ہے، جلدی سے ناشتہ بنانا ہے، میں ذرا سکون سے اپنے معمولات پورے کر لوں، اس لیے بیٹی اب تم یہ ذمہ داری سنبھال۔ جانتے ہیں بہو نے کیا جواب دیا؟ یہ سچا واقعہ ہے۔ بہو نے کہا امی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں پچھلے 3 سال سے دعا مانگتی تھی کہ مجھے کوئی تقوی والا شوہر ملے، اور میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتی کہ مجھے اللہ نے آپ کا کیسا تقوی والا بیٹا دیا ہے اور کیسا گھرانہ دیا ہے۔ میں اپنی قسمت پر ناز کرتی ہوں، بہت شکر گزار ہوں اپنے رب کی۔ یہ چابیاں آپ کے پاس رہیں گی، آپ گھر کی بڑی رہیں گی، آپ کے اشاروں پر سارا کام میں کروں گی، کوئی کام آپ کو امی اب نہیں کرنا، سارا کام مجھے کرنا ہے، میری سعادت ہے، لیکن چابیاں میں نہیں لوں گی۔ یہ گھر کی مالکہ آپ رہیں گی، آپ کہیں گی کیا پکانا ہے میں پکاؤں گی، آپ کہیں گی کون سی بیڈ شیٹ ڈالنی ہے، چادر کون سی ڈالنی ہے میں کروں گی، لیکن آپ ہی حکمراں رہیں، آپ کے اشاروں پر میں کام کروں۔ ساس نے اپنی بہو کو اپنے سینے سے لگا لیا اور بہو اپنی ساس کی گود میں گر گئی، اور آخر میں اس نے صرف اتنا کہا کہ امی میں دیکھ رہی ہوں جب سے آئی ہوں کہ آپ کو اللہ نے دعا کی دولت دی ہے، آپ روزانہ میرے لیے بھی دعا مانگ دیا کیجئے، بس میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے۔ مجھے بتاؤ جس گھر میں ایسی بہو ہوگی اور ایسی ساس ہوگی وہ گھر جنت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا ہمارا تمہارا گھر ایسا نہیں بن سکتا؟ میں نہیں کہتا اس حد تک سب لوگ پہنچ سکتے ہیں، لیکن یہ مہابھارت تو بند ہو سکتی ہے، یہ لڑائی جھگڑے، یہ گالم گلوچ، یہ کاہلی سستی، یہ ظلم و زیادتی، یہ تو ختم ہونا چاہیے بھائی۔ سچ کہتا ہوں عورت آج بھی بے حد مظلوم ہے، اور عورت پر ظلم کرنے والا صرف مرد نہیں ہے، عورت پر ظلم کرنے والی مرد کے علاوہ عورت بھی ہے۔ یہ ساس جو بہو پر ظلم کر رہی ہے یہ بھی تو عورت ہے، یہ نن جو بھاوت کا دل دکھاتی ہے یہ بھی تو عورت ہے۔ مردوں کو مین ان کمانڈ ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ مرد ہیں بھی کہ نہیں اس کا بھی ٹیسٹ کرانا پڑے گا، میرا تو خیال یہی، مجھے بہت شک ہے، بہت شک ہے۔ ابھی حال میں ایک صاحب نے بتایا کہ ان کا بلڈ شوگر ٹیسٹ ہونے کے لیے سیمپل گیا تو رپورٹ آئی کہ 3 مہینے کا حمل ہے۔ وہ ایک مدرسے کے ذمہ دار ہیں۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تکس نگویت بعد ازی من دی گرم تو دی گری۔ شکر ہے کہ آپ میں سے اکثر نہیں سمجھے، حالانکہ آپ ہی کی ترجمانی ہے، اور میں ترجمہ کروں گا نہیں، کیونکہ یہاں سے اوپر تک جانا بھی تو مسئلہ ہے۔ ہٹے کٹے بیٹھے ہیں لوگ۔ اللہ اکبر۔ اپنے دل کے احساسات کو رکھوں کہ نہ رکھوں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ بیٹھنے والے سمجھدار ہیں یا خاندانی احمق ہیں۔ ہمارے گھر میں 20 سال سے تعلیم ہو رہی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا تعلیم ہو رہی ہے؟ کھولوں نقشہ، 10 منظر کھینچوں، آ جاؤ بیٹھ جاؤ، قریب قریب بیٹھ جاؤ۔ فضائل اعمال کی ایک حدیث پڑھ لی، اب کوئی لڑکی سو رہی ہے، کوئی ناخن کاٹ رہی ہے، کوئی لپس وہ نیل پالش دیکھ رہی ہے، تو کچھ کیا تعلیم ہو رہی بھائی؟
تعلیم ہو رہی تعلیم. ارے بابا مذاق اڑا رہے ہو تعلیم کا. یہ تعلیم اس لیے کی گئی تھی گھروں میں تاکہ شوق پیدا ہو بچوں اور بچیوں کے اندر دین کے سیکھنے کا. لیکن ہم نے تو دروازے ہی بند کر دیا. خبردار کوئی اور کتاب مت پڑھنا. یہ تم کیا پڑھ رہی ہو؟ حضرت تھانوی کتاب؟ نہیں یہ نصاب میں شامل نہیں. یہ کیا پڑھ رہی ہو؟ یہ تو معرف حدیث پڑھ رہی ہو؟ نہیں یہ نصاب میں شامل نہیں. ہم نے تو اپنی اولادوں کو جاہل بنانے کی فیکٹری کھول رکھی. دین کا کوئی مکمل تذکرہ ہمارے بچوں اور بچیوں کے سامنے، ہمارے مجموعوں کے سامنے نہ مسجدوں میں آتا ہے، نہ اجتماعوں میں آتا ہے، نہ گھریلو تعلیم کے حلقوں میں آتا ہے. اور نہ ماں اپنی بچیوں کو سمجھاتی ہے. ابھی کل ہی ایک نوجوان نے آ کر مجھے بتایا اوپر کہ روز روز میری ماں باپ میں جھگڑے ہوتے ہیں اور ان جھگڑوں کی وجہ سے میرا دماغ معوف ہو گیا، میرا کسی پڑھائی وڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا، روز جھگڑے ہوتے. اس لیے عزیزو، اللہ کے واسطے دین کے اس باب کی اہمیت کو سمجھو، دین کے اس حصے کی اہمیت کو سمجھو. حضور نے یہاں تک فرما دیا کہ تم میں نیک لوگ وہی مانے جائیں گے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں. بھائی اسلام، اصلی اسلام وہ نہیں ہے جو مسلمانوں کی زندگی میں، وہ نہیں ہے. اس کا بہت کم حصہ مسلمانوں کی زندگی میں رہ گیا. اگر آپ کی ماں خدمت میں کمزور ہیں، خود کام نہیں کر سکتی، تو آپ خود کھڑے ہوئیے خدمت کرنے کے لیے. بالکل یہ فرض ہے آپ کا. آپ تنہا اپنی بیوی کو یا اپنی بیمار بیوی کو جھونکے رکھیے، یہ بالکل جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا سخت حساب ہونے والا ہے. گھریلو زندگی کے بارے میں اللہ نے صاف فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا. کہ یہ مت سمجھنا جیسے بیچاری نے لکھا ہے کہ میری ماں کا انتقال بھی ہو گیا، میرے دادا دادی نانا نانی پھپھیاں سب چلی گئیں، تو میکے سے کوئی آتا ہی نہیں، تو ان کو اطمینان ہے کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. یہ مت سمجھنا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پوچھنے والا ہے وہ قہار و جبار رب. جس دن تم سے کھڑی کر کے پوچھے گا کہ تم نے اپنی بہو کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، تو کوئی جواب ہے تمہارے پاس؟ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس بہن تک بھی، جو وہ ساس ہے اس کی، اس تک بھی اللہ تعالیٰ میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ وہ توبہ کرے، اللہ اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائے. 4 دن کی زندگی یا ہنستے کھیلتے گزار لو یا لڑ جھگڑ کے گزار لو. ہاں ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. یا اسی گھریلو ماحول کو جنت کا نمونہ بنا دو یا اسی گھر کو جہنم کا ایک گڑھا بنا دو. ہمارے اپنے ماحول. اور اللہ کرے کہ اس بہو تک بھی جس نے یہ خط لکھا ہے، اس تک بھی اللہ کرے کہ میرا یہ پیغام پہنچے کہ بھئی جس حد تک ہو سکے صبر کرو. اور ایک مشورہ اور ہے، جب بہت دل دکھے، جب کلیجہ منہ کو آنے لگے، سینہ پھٹنے لگے، تو رات کے اندھیرے میں کمرہ اندر سے بند کر کے جانماز بچھا کر اپنا آنچل پھیلا کر اپنے اللہ سے مدد مانگو. ٹوٹے دل کی دعا جتنی قبول ہوتی ہے اتنی کسی اور حالت میں دعا قبول نہیں ہوتی. جو انسان کی زندگی میں سخت پریشانیوں کے دن آتے ہیں، کاش کہ ہم میں سے ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے، وہی دن ہماری زندگی میں سب سے زیادہ سنہرے دن ہوتے ہیں. قسم کھا کے کہتا ہوں،
اس سسٹم کو سمجھو جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں چلا رکھا ہے. اپنے بندوں اور بندیوں پر پریشانیاں بھیج کر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک موقع فراہم کرتے ہیں. اب یا تو وہ اپنے دکھ درد کو اس سے کہتے پھریں، تو کسی کے ہاتھ میں دکھ درد دور کرنا ہے؟ پریشانیوں کو خوشیوں سے بدلنے کی قدرت کسی میں ہے؟ تو کسی سے کہنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ اب ایک ذات ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ بدل دینے کی قدرت ہے. وہ دل بدل سکتا ہے، دن کو رات سے بدلتا ہے، رات کو دن سے بدلتا ہے. وہ حالات کیسے بدلے گا وہ جانے. مجھ تک خط لکھا ہے اللہ کے بندی نے، اور یہ کہتی ہے کہ وہ سلسلے میں داخل ہے. اس لیے میں بھی اپنا فرض سمجھ کر اپنی اس روحانی بیٹی سے یہ کہتا ہوں کہ تم تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونا شروع کرو. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اللہ سے کہو کہ اللہ آپ میرا حال جانتے ہیں، عافیت نصیب فرما دیجیے. اللہ سے عافیت مانگو، کسی کے لیے بد دعا مت کرو. بار بار اللہ سے کہو کہ اللہ میں نے معاف کر دیا سب کو، اس لیے کہ میں دوسروں کو معاف کروں گی تو آپ مجھے معاف کریں. اور اللہ کمزور ہوں، نہیں جھیل پا رہی ہوں، گھر کے ماحول کو درست کر دیجئے. اللہ گھر کے ماحول کو درست کر دیجئے. اللہ گھر کے ماحول کو درست کر دیجئے. غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے غم کو دعاؤں کے ذریعے اللہ کے سامنے رکھنے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، بہت کوتاہی. ورنہ جس کو دعا کا ذوق مل جائے، اس پر بڑے سے بڑے غم ٹوٹ جائیں، وہ غم اس کے لیے ترقیوں ہی کے سبب بنتے ہیں. بڑی نعمت ہے ذوق دعا، ذوق مناجات. اکثر لوگ آتے ہیں اور بیچارے پریشانیوں کی وجہ سے یہ سمجھ کر آتے ہیں، انہیں کوئی بتاتا ہے فلاں جگہ چلے جاؤ، ان سے دعا کرا دو، اور آ کر بیچارے بار بار کاروبار بالکل بند ہے، روزی بالکل تنگ ہے، بہت پریشان ہوں، بیوی گھر چلی گئی ہے، گھر ٹوٹ رہا ہے، کیا کروں میں، کچھ کر دیجئے، کچھ کر دیجئے. میں اپنے ایسے تمام بھائیوں سے، ایسی تمام بہنوں سے جنہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے، بہت محبت سے کہتا ہوں، تم ایک نسخہ آزما کر دیکھو. روزانہ تھوڑی دیر اللہ کے سامنے اپنے غموں کا رونا رو کر تو دیکھو، اس یقین کے ساتھ کہ میرا وہ رب جس سے میں کہہ رہا ہوں وہ بے رحم نہیں ہے، وہ بے بس بھی نہیں ہے، اور وہ بے خبر بھی نہیں. افسوس یہ ہے کہ پریشانیوں میں ہم مہینے اور سال گزارتے رہتے ہیں، لیکن دعاؤں میں چند لمحے نہیں گزار پاتے. مانگو اللہ سے. اور میں ہر ایک سے کہتا ہوں جن میاں بیوی کے درمیان جھگڑے چل رہے ہیں، جو پریشان ہیں، یہ تو ان کے ایمان کی سطح کمزور ہوتی ہے. ابھی وہ پورے نظام کو سمجھے ہوئے نہیں ہوتے، اس لیے ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی لگتا ہے کسی نے کچھ کرا دیا ہے، انشاءاللہ تمہارا علاج کر لیں گے، ٹھیک ہو جائے گا. میں اصل بات سچی پکی کہوں، دیکھو، اگر ساری کائنات کا وہ اکیلا مالک کسی کی مدد کو اور حفاظت کرنے پر آ جائے تو ساری دنیا کے شیطان، ساری دنیا کے تانترک، ساری دنیا کے جادوگر، ساری دنیا کے ابلیس اور دجال مل کر اس کا بال بیکا نہیں کر سکتے. ایک راستہ یہ ہے کہ اس عامل کے پاس جاؤ، اس عامل کے پاس جاؤ، اس عامل کے پاس جاؤ، ان سے تعویذ لو، ان سے. ایک راستہ یہ ہے. میرا اس راستے پر یقین نہیں ہے. اس سے زیادہ صاف لفظوں میں کہنے پر قادر نہیں ہوں.
ایک راستہ اور ہے، نہاؤ دھو، صاف ستھرے کپڑے پہنو، اور اس مالک کے سامنے جس کے سب نام تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، اپنی پیشانی کو رگڑ ڈال اور کہو آج کے بعد سے میں آپ کے سوا کسی کے پاس نہیں جاؤں گا، میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کے سوا کسی کے پاس نہیں جاؤں گا، آپ میری پریشانی دور کر دیجئے، اگر میرے اوپر جادو ہوا ہے تو اس کو لوٹا دیجئے، اگر کوئی کسی نے میرے اوپر کچھ کیا ہے تو آپ کی قدرت کے سامنے کیا ہے، میں آپ کے سامنے رونا روتا ہوں، آپ میری مدد کر دیجئے، میرے گھر کی خوشیاں واپس کر دیجئے، میرے بند کاروبار کو کھول دیجئے، مجھے صحیح راستہ دکھا دیجئے، آپ کون ہیں مجھے اپنی پہچان دے دیجئے، مجھے ہمت دے دیجئے۔ یہ مانگو اللہ، مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو۔ کبھی کبھی وہ ایسا کرتا ہے کہ اچھا دیکھتے ہیں کہ تم کتنے سچے ہو، دیکھیں، اس لیے وہ پہلے ہی دن نہیں آپ کی پریشانی دور کر دے گا، دوسرے دن بھی نہیں کرے گا، تیسرے دن بھی نہیں کرے گا، 10 دن بھی نہیں کرے گا، 20 دن بھی کرے گا، ہو سکتا ہے دیر لگے، بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اور جب اس کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ بھوکا مر جائے گا مگر میرے در کے سوا کہیں نہیں جائے گا، تب وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو سچا دوست ہے، اس کو تو فیور کرنا ہی ہوگا، اس کی تو مدد کرنی ہی ہوگی، اس کو بھی تو حق ہے آزمانے کا، پرکھنے کا، وہ دیکھتا ہے کہ، اور ایک وہ طریقہ ہے کہ ایک دن گیا اور کچھ نہیں ہوا تو دوسرے دن کہیں اور چلے گئے، وہاں نہیں ہوا تو تیسرے دن کہیں اور چلے گئے، وہاں نہیں ہوا تو چوتھے دن کہیں اور چلے گئے، ایسے ہی کر رہے ہیں لوگ آج کل، یہ طریقہ نہیں ہے صحیح۔ کبھی کبھی ایک بچہ رو رہا ہوتا ہے اور ماں بیٹھی ہوتی ہے اس کو نہیں اٹھاتی، اور ماں اس کو دیکھ بھی رہی ہے، خالی بھی ہے، رو رہا ہے، مچل رہا ہے، خوشامد کر رہا ہے، آ کر گھٹنوں گھٹنوں چل کے آتا ہے، ماں کے پیر ٹانگیں پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر بھی ماں اس کو نہیں لیتی۔ کیا ماں کی ممتا میں کوئی کمی ہے؟ نہیں، ماں کہتی تو نہیں، مگر اس کی ممتا کو بچے کو خوشامد کرتے ہوئے دیکھ کر ذرا مزہ آتا ہے۔ آپ تو ماں نہیں بن سکتے اللہ کے کرم سے، اب سائنس ترقی کر جائے تو میں نہیں کہہ سکتا، امریکہ کے نئے صدر کے زمانے میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اچھا لگتا ہے ماں کو، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد جب ماں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، ہاں میرے لال ایسی چپکاتی ہے کہ دوسرے پاس میں بیٹھے ہوئے کہ تعجب ہوتا ہے کہ 5 منٹ پہلے کیوں نہیں اٹھا لیا تھا۔ وہ جو بچے کا وہ ایکشن ہے نا، ماں کو پسند آتا ہے، بندے کا رونا بھی تو اللہ کو پسند آ سکتا ہے۔ اچھا لگ رہا ہے میرا بندہ، اچھا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، اگر فوراً چاکلیٹ دے دوں گا تو یہ رونا بند کر دے گا۔ ماں کو حق ہے، اللہ کو حق نہیں ہے۔ اور عارف لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیجئے پھر رلائیے، پھر دیجئے پھر رلائیے، اس لیے کہ پا کر کھانے میں جو مزہ آتا ہے وہ بھی مزہ ہے، اور بھوکے رہ کر رونے میں جو مزہ آتا ہے وہ بھی مزہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کو جب اختیار دیا اللہ نے تو بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ روزانہ پیٹ بھر کر کھانا کھانا چاہتے ہو یا ایک دن بھوکے رہنا چاہتے ہو اور ایک دن کچھ مل جائے؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے۔ حضرت جبریل سے کہا مجھے یہ پسند ہے کہ ایک دن میں کچھ کھا لوں تو شکر کے راستے سے اپنے رب کو تلاش کروں، راضی کروں،
اور ایک دن بھوکا رہوں تو صبر کے راستے سے اپنے رب کو راضی۔ تو یہ ناز اور نیاز، ناز اور انداز ہے رشتے میں۔ اس رشتے کی حلاوت کو جو لوگ محسوس کرتے ہیں نا، وہ زندگی کو بڑے سلیقے سے گزارتے ہیں، زندگی کو انجوائے کرتے ہیں۔ وہ صرف خوشیوں کو انجوائے نہیں کرتے، وہ پریشانیوں کے دنوں کو بھی انجوائے کرتے ہیں۔ وہ پریشانیوں کے دن، وہ غموں کے دن، وہ بہت عجیب ہوتے ہیں۔ وہ جتنا اللہ سے قریب کرتے ہیں، وہ خوشیوں کے دن شاید اکثر لوگوں کو اتنا قریب نہیں کر پاتے۔ اس لیے میں اپنی اللہ کی اس بندی سے یہ کہتا ہوں کہ تم بس اپنے آنچل پھیلا کر اللہ سے کہنا شروع کرو اور اللہ سے حل نکلواؤ، شکایت مت کرو، اللہ سے انتقام اور سزا کی بد دعا کسی کے لیے مت کرو، لیکن اللہ سے اپنے لیے سکون، راحت اور عافیت اس کا راستہ نکلوا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات میں خیر و برکت ڈالے اور اس زندگی کے اس شعبے کو بھی ٹھیک کر لینے کی توفیق دے۔ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اصل مقصد ہے زندگی کے ہر حصے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی خوبصورت رہنمائیاں ہماری زندگی میں آ جائیں، ہر حصے میں۔ یہ نہیں کہ زندگی کے ایک دو حصوں میں آ جائیں، باقی حصے میں صرف سماج کے ریت رواج، ہماری بگڑی ہوئی عادتیں اور ملا جلا سا معاملہ چلتا رہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ بہت پیار بھرا برتاؤ گھر میں ہونا چاہیے۔ ہر ایک سے میں کہتا ہوں، سچ کہتا ہوں، ہر ایسے گھروں اپنے گھروں کو پھر سے ایسا بناؤ جہاں نن بھاوجوں میں شدید محبت ہو، شدید محبت ہو، خالی برداشت کرنے کی حد تک نہیں، شدید محبت ہو، جہاں ساس اور بہو میں محبت ہو، جہاں شوہر بیویوں کے ہاتھ بٹائے اور جہاں بیویاں شوہروں کے جوتے اتاریں، موزے اتاریں، سرتاج سمجھیں ان کو، خدا کے بعد سب سے بڑا درجہ ان کا سمجھیں۔ ایسا اسلام نے اتنی حکمت سے مردوں سے کہا بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بیویوں کے بڑے حقوق تمہارے اوپر ہیں، خیال رکھنا، کبھی دل مت دکھانا، ہمیشہ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہونا، اچھے کپڑے پہناؤ، اچھا کھانا کھلاؤ، آرام و سکھ سے رکھو، عزت سے رکھو۔ آپ سوچیں ذرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی کم عمر والی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ باہر نکل کر ریس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ تو اگر صحیح حدیث میں نہ آیا ہوتا تو ہمارے ساتھی لوگ کہتے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تو افغانستان والا برقع کیا ہے یہ، اور ایک بار نہیں 2 بار۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بھی بیان کیا ہے، میں نے پورا بیان نہیں پڑھ کے سنایا، اس میں یہ بھی لکھا ہے، اور میں تم کو بتا دوں کہ میں نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ اس سنت کے اتباع کے جذبے سے کیا ہے۔ ہمارے نوجوان علماء بھی ذرا سمجھیں، یہ جو کہتے ہیں نا اکابر دیوبند، ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، تو ہمارے اکابر کا یہ بھی تو ایک نمونہ ہے۔ ہمارے اکابر خالی الہمام القمقام تو نہیں تھے، اکابر 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 اکابر۔ ارے بھائی اکابر کو پورا پڑھو، پورا سمجھو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ اور مشائخ کی حقیقی اور مکمل سیرت کو سمجھیں اور ان کے نقوش قدم کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، اور زندگی کے ان تمام شعبوں میں
اللہ کرے میری یہ تمنا پوری ہو جائے مرنے سے پہلے، میں ایک جماعت ایسی دیکھ لوں کہ جو دین کے ان حصوں پر بھی عمل کر رہی ہے۔ میرے دل کا سخت درد ہے اور میں اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہوں، ورنہ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دینے کا دل چاہتا ہے کہ یہ ظاہری، مصنوعی اور ادھوری دینداری سے اب توبہ کرو۔ اس میں نورانیت نہیں ہے، اس میں وفا نہیں ہے، اس میں بہت دھوکہ ہے، بہت فریب ہے۔ میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے پاس یہ ظاہری دینداری نہیں ہے، مگر جن کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہے، بہت اچھا، جن کے گھر کے ماحول بہت اچھا ہے۔ اس لیے وہ جو اعتدال کا راستہ ہے، اس اعتدال کے راستے کو سیکھنے کی کوشش کرو۔ اپنے گھر کی مستورات کو ایسے رکھو کہ وہ اپنی قسمت پر ناز کریں، ہر وقت خوش رہیں کہ اللہ نے ہم کو کیسی سسرال دی ہے۔ اگر یہ کر گزرے تو انشاءاللہ یوں سمجھو کہ اخلاق، معاشرت اور معاملات تینوں درست ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ جب رویہ کسی کا اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی ساس اور بہو کے ساتھ جب یہ رویہ ہوگا تو یہ وہی کر سکتا ہے مستقل طور پر جس کے اخلاق درست ہو گئے ہوں، جس کے اندر حسن معاشرت آ گئی ہو اور جس کے معاملات ٹھیک ہو گئے۔ انشاءاللہ جب یہ کیفیت ہوگی تو ایسے شخص کی عبادات بھی درست ہوں گی، اور عبادات کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اور اس میں کمی ہو گئی تو اللہ معاف کرتے ہیں۔ لیکن معاشرت اور معاملات اور اخلاق کا تعلق آپس میں ایک دوسرے سے ہوتا ہے، اور قیامت کے دن ہم میں سے کوئی دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شرح صدر نصیب فرما دے، اور بہت ہی بصیرت کے ساتھ دین کے اس حصے پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ اپنی نیت کو درست کر لیں کہ پورے اور اصلی دین کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اسی مقصد سے ہم کو اپنے نفس کو کچلنے کی مشق کرنی ہے، نفس و شیطان سے جنگ جیتنے کی مشق کرنی ہے۔ صبح و شام کا وقت فارغ کر کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھنا، تلاوت کے لیے بیٹھنا، مقصد ہے اس کا اپنے نفس کی اصلاح، اور جس کی اصلاح ہو جاتی ہے وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اور جس کی اصلاح نہیں ہوتی وہ دکھاوے کی دینداری ہزار ظاہر کرے، اس کے کسی نہ کسی رویے سے یہ بات ظاہر ہو ہی جاتی ہے کہ اس کے اندر ابھی دین نہیں اترا۔ تو اس نیت کے ساتھ کہ ہم اپنی زندگی میں اصلی اور پورے دین کو لائیں گے، توبہ اور بیعت کی نیت کر کے ان کلمات کو غور سے سنیں جو اب میں پڑھوں، اور اسی نیتوں کے ساتھ ان کلمات کو دہرائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. صبح و شام کے معمولات کوئی پابندی سے کرتا ہے صحیح نیت کے ساتھ، تبھی اس کو اس کا فائدہ محسوس ہونا شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلا معمول ہے روزانہ صبح و شام اپنے گناہوں اور غلطیوں سے اللہ سے معافی مانگنا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، خوب دل سے شرمندگی اور معافی مانگنے کے جذبے کے ساتھ اس کلمے کو پڑھنا 200 بار صبح اور 200 بار شام۔ دوسرا معمول ہے درود شریف کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو، ان کے بلند مقام کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ میرے دل میں ان کی محبت بٹھا دیجئے، مجھے ان کی سنت و شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دے دیجئے۔ ان دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ بہت محبت میں ڈوب کر یہ درود شریف پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ 200 بار یہ درود شریف، یعنی 2 تسبیح صبح اور 2 تسبیح شام۔ بہت ادب سے، چلتے پھرتے نہیں، ادب کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر استغفار کی تسبیح بھی پڑھنی ہے اور درود شریف بھی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت۔ ایک ہی نشست میں کم سے کم 1 پارہ پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر کسی دن 1 پارہ ایک نشست میں نہیں ہو پا رہا تو کم سے کم آدھا پارہ ضرور پڑھ لیں۔ چوتھا عمل ہے مراقبے کا۔ تلاوت کے بعد مراقبہ کریں۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ میرے دل پر اپنی رحمت اتار دیجئے۔ اس کے بعد یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی تمام ظلمتیں دور ہو رہی ہیں، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ زبان سے کچھ نہیں کہنا، لیکن صرف یہ تصور کیجئے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ، اور میں اپنے دل کے کانوں سے سن رہا ہوں۔ اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کی تعلیم آئی ہے۔ تو یہ دل سے اللہ کو یاد کرنے کی مشق ہے، بہت عجیب و غریب عمل ہے۔ بہت جلدی گناہوں سے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے اور گناہوں کا چھوڑنا آسان ہونے لگتا ہے۔ شروع میں جس نے جو شروع کرے مراقبہ، کم سے کم 15-20 منٹ صبح اور 15-20 منٹ شام کو ضرور کرے، اور پھر آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا وقت اس میں بڑھایا جاتا رہے۔ اللہ تعالیٰ پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ شیطان نہیں چاہے گا کہ آپ ان معمولات کی پابندی کریں، طرح طرح سے رکاوٹ ڈالے گا۔ یہ آپ کے ہمت اور فیصلے کا امتحان ہے کہ آپ جنگ جیتنا چاہتے ہیں یا شیطان سے ہار جانا آپ کو پسند ہے۔ پابندی کرنی پڑے گی۔ شروع میں پابندی میں بہت رکاوٹیں آئیں، لیکن بس لڑ جائیے، ڈٹ جائیے، جم جائیے۔ بعض وقت شروع میں کسی کو نیند آنے لگتی ہے، مراقبے میں خاص طور پر، یا ادھر ادھر کے خیالات آنے لگتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں سے بالکل نہ گھبرائیے، نہ پرواہ کیجیے نیند کی، نہ پرواہ کیجیے خیالات کی۔ آپ تو اپنی کوشش کیے جائیے۔ اگر آنکھ لگ گئی پھر آنکھ کھلے گی، پھر وہی عمل شروع کر دیجیے۔ پھر نیند آ جائے پھر آنکھ کھلے، پھر وہی عمل شروع کر دیجیے۔ غرض کہ کسی بھی عنوان پر یا بہانے پر ہم کو مراقبے کا عمل
چھوڑنا نہیں ہے، بس یہ ایک امتحان ہے۔ اگر آپ چند مہینے اس کے اوپر جم گئے اور بلا ناغہ صبح و شام ان معمولات کی پابندی کر لی تو پھر آپ خود اس کا فائدہ محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے نصیب فرمائے۔ پانی پہ اور دعا کی طرف متوجہ ہو جائیے اور یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو حقیقی دعا نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة۔ اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، نہ ہم آپ کے حق ادا کر پا رہے، نہ آپ کے بندوں اور بندیوں کا حق ادا کر پا رہے۔ اونٹ نے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، اللہ ہماری کوئی کل سیدھی نہیں ہوئی، اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں اپنی زندگیوں کو اللہ بدل ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے کسی بھی چھوٹے بڑے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ گھر میں، نہ مسجد میں، نہ خانقاہ میں، نہ بازار میں، نہ دفتر میں، نہ قبرستان میں، نہ اسپتال میں، نہ کہیں۔ اللہ ہمیں دوسروں کے لیے راحت کا سبب بنا، ہمیں کسی کے لیے اذیت اور تکلیف کا سبب نہ بننے دے۔ اب تک ہم سے جو حماقتیں ہو گئیں انہیں معاف فرما، انہیں معاف فرما۔ اللہ دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرما، ہمارے گھروں کو اللہ خوشیوں کا گہوارہ بنا دیجئے، ایک دوسرے کے حق ادا کرنے، ایک دوسرے کے نازک احساسات و جذبات کا خیال رکھ کر ایک دوسرے سے برتاؤ کرنے کا سلیقہ عطا فرما۔ شوہر کو بیوی کا اور بیوی کو شوہر کا، ساس کو بہو کا اور بہو کو ساس کا، نند اور بھاوج کو ایک دوسرے کا اور ہر ایک کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے، ہر ایک کا خیال کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، ہماری بگڑی ہوئی زندگی آپ کے حضور میں حاضر ہے، عافیت کے ساتھ ہماری مکمل اصلاح فرما، ہم کو اپنی اصلاح کی سچی طلب نصیب فرما، سچی فکر نصیب فرما۔ رب کریم، رب کریم، رب کریم، ایک بار ہم سب کو رحم کی نظر سے دیکھ لیجیے، ایک بار رحمت کی نظر سے دیکھ لیجیے، دل کی گہرائیوں سے ہم کو سچے دل سے شرمندگی کے ساتھ آج توبہ کرنے کی توفیق عطا کر دیجیے اور ہماری توبہ قبول فرما لیجیے۔ اللہ اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو ہوگا جس کا تقویٰ، جس کی شرمندگی، جس کی ندامت بھرے آنسو، اللہ جس کی پاک دامن جوانی، اللہ جس کی غربت کے باوجود قناعت کی زندگی اللہ آپ کو پسند ہوگی۔ اللہ کوئی ایسی دکھ بھری غمگین بیوہ عورت بھی اس وقت ان دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہوگی۔ اللہ جس کا سہاگ اجڑ گیا، جس کی عزت کا محافظ چلا گیا، اللہ جو اپنے سسرال والوں کی نگاہوں میں گر گئی، اللہ کوئی ایسی دکھیاری عورت بھی اللہ دعاؤں میں آمین کہہ رہی ہوگی جس کو ہر طرف سے ستایا جا رہا ہوگا۔ اللہ کوئی ایسا باپ بھی ہوگا جو اپنی نافرمان اولاد کی اذیتوں پر صبر کر رہا ہوگا۔ اللہ کوئی مقروض بھی ہوگا، اللہ کوئی کاروبار کی تنگی میں مبتلا بھی ہوگا، کوئی ایسا بھی ہوگا جو گھر میں اپنی بیمار ماں کو چھوڑ کر آیا ہوگا، بیمار بیوی کو چھوڑ کر آیا ہوگا۔ اللہ ایسے بھی تو ہوں گے
کہ جن کے گھر کے بچوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ شوق آ گیا، اور جب وہ نکلنے لگے تو بچوں نے اپنے ابو سے کہا ابو جی وہاں جا کر ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ اللہ اللہ، کتنوں کی بیویاں یہ چاہتی ہیں کہ وہ بھی خانقاہوں کی مجلسوں میں آئیں، اور یہاں سے کہہ دیا جاتا ہے مستورات کے لیے انتظام نہیں ہے، وہ ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ، کسی کا بھی ٹوٹا دل آپ کو پسند ہو تو اسی کی آمین کے طفیل آج ہم سب بھکاریوں کی جھولیوں میں اپنی مغفرت کی خیرات ڈال دیجیے۔ اللہ جی چاہتا ہے کہ ہم آپ سے کہیں کہ ہم خالی ہاتھ نہیں اٹھنا چاہتے۔ آپ کے در سے خالی ہاتھ لوٹیں گے تو کہاں سنوائی ہوگی، کہاں بھیک ملے گی۔ اے اللہ، ہم بھکاریوں کی آہ و کراہ کو سن لے، آہ و کراہ کو سن لے۔ اللہ ہر میاں بیوی کے درمیان نہایت پیار بھرے تعلقات قائم کر دے۔ اللہ لوگ آ کر اپنی تکلیفوں کو بیان کرتے ہیں، وہ تو بیان کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن جس کمزور اور بے بس بندے سے وہ بیان کرتے ہیں وہ بے بس بندہ پریشان ہو جاتا ہے، روتا رہتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے ان نوجوانوں کی کیسی مدد کرے، کیسے ان کا ساتھ دے، کیسے ان کا دکھ درد بانٹے۔ اللہ، دولت ہوتی تو ان کاروبار کی تنگی والوں کی جیب میں رکھ دیتے۔ اللہ کچھ ہاتھ میں ہوتا، اللہ تو ان کی خدمت میں کچھ رکھ دیتے۔ بار الہ، انہوں نے امیدوں کے ساتھ کہا ہے آپ تو ہمارے عیبوں کو جانتے ہیں، لیکن آپ نے ان سے ہمارے عیبوں کو چھپا لیا ہے۔ اللہ اسی لیے یہ بیچارے یہ امید رکھتے ہیں کہ دعا کرائیں گے تو دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ ہم اپنی اوقات جانتے ہیں، پھر بھی آپ اپنے بندوں کے حسن ظن کی لاج رکھ لیجئے، اپنے بندیوں کے حسن ظن کی لاج رکھ لیجئے۔ معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ یہ سن کر اللہ چھریاں چلتی ہیں کہ خانقاہوں میں 2 گھنٹے کے بیان کے بعد بھی ڈھالے کے دسترخوان پر لوگ پست حرکتیں کرتے ہیں۔ یقین نہیں آتا، اللہ یقین نہیں آتا۔ اگر بیان کرنے والا اپنا ایک ساتھی سچا نہ ہوتا تو ہم تو کہتے کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ چند منٹ پہلے جو دعاؤں میں رو رہے ہیں، چند منٹ پہلے جو حضور کے نام پر شرمندگی سے سر جھکا رہے ہیں، وہ کھانے میں جلدی کے لیے دھکے دے رہے ہیں۔ اللہ یہ تو جانوروں کی خصلتیں ہیں۔ اللہ ان سے چھٹکارا عطا فرما، ان سے چھٹکارا عطا فرما، اللہ ان سے چھٹکارا عطا فرما۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ابھی تو ہماری ABCD بھی نہیں شروع ہوئی۔ اللہ ہم اپنے آپ کو کیا سمجھے ہوئے ہیں؟ ٹوپی کرتا پاجامہ، اللہ یہ کام نہیں آئے گا۔ اللہ یہودیوں کے بڑی داڑیاں ہوا کرتی تھیں، بڑے لمبے جبے چوغے ہوا کرتے تھے، اللہ پگڑیاں ہوتی تھیں، اللہ اس کے باوجود آپ نے ان کو سور اور بندر بنا دیا۔ اللہ آپ نے ان کو مغضوب علیہم بنا دیا۔ اللہ وہ تو نبیوں کی اولاد تھے، اللہ ہم تو پتہ نہیں کس کی اولاد ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے اخلاق سدھار دیجیے، اللہ ہم کو آداب سکھا دیجیے، اللہ ہم کو انسانیت سکھا دیجیے، اللہ ہم کو شرافت سکھا دیجیے، اللہ ہم کو ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس دے دیجیے۔ اے رب کریم آج کی مجلس کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ نے اگر ہمت نہ کی ہوتی اور یہ نمونہ سامنے نہ آیا ہوتا کہ ایک عورت کے خط پر ان کا دل دکھ گیا اور انہوں نے ایسا بیان کر ڈالا، تو میں بزرگوں کے غلاموں کا غلام کبھی ایک عورت کا خط پا کر یہ ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ ایک مظلوم عورت کے دکھ بھرے خط نے دل کو تڑپا دیا اور جی چاہا کہ یہ پیغام سب جگہ پہنچ جائے۔ آج جانے کے بعد اللہ کرے ہر شوہر اپنی بیوی سے معافی مانگے اور ہر بیوی اپنے شوہر سے معافی مانگے۔ اے میرے بھائیوں، اپنی بیویوں سے معافی مانگو معافی۔ فون پر کہو کہ آج آنکھیں کھل گئیں، مجھے معاف کر دینا، میں نے تم کو بارہا ڈانٹا ہے، بہت تکلیفیں دی ہیں، مجھے معاف کر دو۔ اور بیویوں سے کہتا ہوں وہ اپنے شوہروں سے کہیں خدا کے بعد آپ کا درجہ تھا، میں نے آپ کی نافرمانی کی، میں نے آپ کی خدمت
خدمت میں کوتاہی کی، ہر بہو ساس سے معافی مانگے، ہر ساس بہو سے معافی مانگے، ہر نند بھاوج سے، ہر بھاوج نند سے معافی مانگے، ہر دیورانی جٹھانی سے معافی مانگے، ہر جٹھانی دیورانی سے معافی مانگے۔ اللہ ہم سب کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دیجئے۔ آج ہماری یہ دعا ضرور قبول کر لیجئے، اللہ ضرور قبول کر لیجئے۔ یہاں سے لوگ جائیں تو اپنے گھروں کو پہچان نہ پائیں، ایسی خوشیاں، ایسی محبتیں، ایسی اپنائیت اللہ جس کو ترس گئے تھے اللہ وہ عطا فرما دے۔ اللہ اسلام کے دشمن ہی بہت ہیں، ہماری نوجوانوں، بیٹوں، بیٹیوں کا دل دکھانے کے لیے ہم اور مزید دل دکھانے والے بن گئے۔ اللہ وہ ہزاروں نوجوان جو جیلوں میں ٹھوسے ہوئے ہیں، کیا گزر رہی ہے ان کی بیویوں پر، کیا گزر رہی ہے ان کے بچوں پر، کیا گزر رہی ہے ان کی بوڑھی ماؤں پر۔ کتنے لوگ ایسے کہ جیل میں پڑے رہے، بے گناہی کے باوجود جیل میں پڑے رہے، اور ان کے جیل کے عرصے کے دوران ماں کا جنازہ بھی نکل گیا، باپ کا جنازہ بھی نکل گیا، نہ وہ بیٹا اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ پایا، نہ اپنے باپ کو دیکھ پایا۔ اللہ اب بھارت کے نظام کو ظلم سے پلٹ دیجئے اللہ، اللہ پلٹ دیجئے اللہ۔ اللہ ہم کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے، اللہ ہم کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ جو ظلم کر رہے ہیں انہی کو انصاف سکھا دیجئے، انہی کا دل بدل دیجئے، انہی کا دل بدل دیجئے، اور مظلوموں کو حوصلہ دے دیجئے، مظلوموں کو اکٹھا کر دیجئے، مظلوموں کو مجتمع کر دیجئے، مظلوموں کو سلیقے کے ساتھ اپنے ظلم کے خاتمے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، کوئی ہے جو خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر ان دعاؤں پر آمین کہے؟ کوئی ہے جو ملتزم پر بھارت کے مظلوم مسلمانوں کی نمائندگی کرے؟ کوئی ہے؟ اللہ روز خبر آتی ہے آج 25 سال کے بعد فلاں قیدی بری قرار دے دیا گیا، تم نے جوانی لوٹ لی، تم نے گھر برباد کر دیے، تم نے خاندان تباہ کر دیے، اب کیا رہا کر رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ اللہ اللہ، روز اطہر کی جالیوں کے اندر جو محسن انسانیت، غم گسار انسانیت، مسیحائے انسانیت آرام فرما رہے ہیں، اور آرام کیا، مسلسل خبریں سن سن کر تڑپ رہے ہوں گے۔ اب ان سے کہہ دیجئے کہ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، اب ان سے کہہ دیجئے کہ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ اللہ جب موسیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی تھی، اور جب موسیٰ نے دعا کی تھی ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، تو فرعون کا سارا نظام نیست نابود ہو گیا تھا۔ اے محبوب رب العالمین، مظلوموں کے لیے دعا کر دیجئے، 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 دعا کر دیجئے۔ اے خاصان رسل، وقت دعا ہے، اے خاصان رسل، وقت دعا ہے۔ امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اللہ، ایک گزارش اور، ایک درخواست اور ہے، موت ہم کو بعد میں دیجیے گا، پہلے ہم سے راضی ہو جائیے گا، پہلے ہم سے راضی ہو جائیے گا، پہلے ہم کو سچی توبہ کی توفیق دے دیجیے گا۔ گناہوں کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے تو برا انجام ہوگا، برا انجام ہوگا، برا انجام ہوگا۔ اللہ اپنے محبوب کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اصحاب و صحابیات پر، اہل بیت پر، ذریت طیبہ پر، ازواج مطہرات پر، اور ان کا اتباع کرنے والے تمام اولیاء اللہ، بزرگان دین، صالحین و صالحات پر، اور ہم سب کو بھی انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہر مجلس میں
ہمارے ساتھی آئے ہوئے مہمانوں کے سامنے یہاں کے تقاضے رکھتے ہیں۔ اللہ، یہ کیسی ہمت بڑھانے والی بات ہے کہ آپ کے یہ بندے کھڑے ہو کر بڑے حوصلے کے ساتھ اپنا حصہ لکھواتے ہیں۔ غریب سے غریب بھی کھڑا ہو جاتا ہے، معمولی سا معمولی خدمت گزار بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ ان سب کی جھولیاں بھر دیجئے، اللہ ان کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بننے دیجئے، ان کی جان و مال، عزت و آبرو، کاروبار، دین و دنیا سب میں برکتیں نصیب فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو عافیت نصیب فرما، اور ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی سچی محبت اور مکمل اعتماد نصیب فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔